محمد والا آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الحج تک، اور پچھلے پروگرام میں 1734 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ 1735 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ قربانی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منی میں سوال کیا جاتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ترتیب سے متعلق ہر ایک میں فرماتے تھے۔ آپ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں نے ذبح سے پہلے سر منڈا لیا، تو آپ نے فرمایا کہ اب ذبح کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کسی نے کہا کہ میں نے شام کے بعد کنکریاں ماری ہیں، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس میں تو احناف بھی ہیں کہ مغرب سے پہلے مارنا مستحب ہے، لیکن مغرب کے بعد ماریں گے تو مکروہ ہوں گی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلے باب ہے باب الفتیا علی الدابۃ عند الجمرہ، یعنی جمرہ کے پاس سواری پر لوگوں کے مسائل کا جواب دینے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1736، اور حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں سواری پر کھڑے ہوئے تھے کہ لوگ آپ سے سوال کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا مجھے پتہ نہیں چلا تو میں نے ذبح سے پہلے سر مونڈ لیا، یعنی بھولے سے میرے ساتھ ایسا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اب ذبح کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے شخص نے کہا مجھے پتہ نہیں چلا تو میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے نحر کر لیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اس دن آپ سے کسی چیز کے متعلق جس چیز کے متعلق بھی سوال کیا گیا، جس کو مقدم یا مؤخر کر لیا گیا تھا، تو آپ نے یہی فرمایا کہ اب کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ وضاحت پہلے ہو چکی ہے کہ یہ روایت صرف حج کے بارے میں ہے کہ حج میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس پہ دم نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس کی ہی ایک روایت ہے کہ اس میں دم لازم ہوتا ہے۔ 1737 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے جب آپ قربانی کے دن خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص آپ کی طرف کھڑا ہوا، یعنی آپ کے سامنے کھڑا ہوا، اور اس نے کہا میں یہ سمجھا تھا کہ یہ کام اس سے پہلے کرنا چاہیے، یعنی ترتیب بدل دی۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں سمجھا تھا کہ فلاں کام اس سے پہلے کرنا چاہیے، میں نے نحر کرنے سے پہلے سر منڈا لیا، میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے نحر کر لیا، اور اسی کے مثل کام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کاموں کے متعلق فرماتے اب کر لو، اب کوئی حرج نہیں ہے۔ اس دن جس کام کو بھی مقدم یا مؤخر کرنے کے متعلق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ اب کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی روایت 1738 نمبر ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر کھڑے ہوئے تھے، پھر انہوں نے یہی والی پوری حدیث ذکر کی ہے۔ اگلا باب ہے باب الخطبۃ ایام منن، ایام منی میں خطبہ دینے کا باب۔ اور ایام منی آپ کو پتہ ہے کہ جب 10 ذوالحجہ کو مزدلفہ سے واپس پہنچتے ہیں، 10 ذوالحجہ کا دن ہوتا ہے، وہاں پر ترتیب سے چند کام ہوتے ہیں، پہلے کنکریاں مارتے ہیں، پھر قربانی ہے، پھر حلق ہے، پھر طواف زیارہ ہے، اور پھر منی واپس آ جاتے ہیں۔ پھر 10، 11، 12 یہ 3 دن اور 2 راتیں ان کی یہیں گزارنی ہوتی ہیں، پھر 12 کی غروب آفتاب سے پہلے مکے کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ ایام منی میں خطبہ دینے کا باب۔ 1739 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن لوگوں کو خطبہ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگو یہ کون سا دن ہے؟ مسلمانوں نے کہا یہ حرمت والا دن ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے، فرمایا کہ کون سا شہر ہے؟ مسلمانوں نے کہا یہ حرمت والا شہر ہے۔ پھر پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا پس بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال
اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی، تمہارے اس شہر کی، تمہارے اس مہینے کی حرمت ہے۔ دن ہے 10 ذوالحجہ کا، یوم عاشورہ بہت ہی محترم ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ 10 ذوالحجہ عید کا دن ہے، انتہائی اہم ہے۔ پھر اس کے بعد مکہ انتہائی مقدس شہر، اور پھر ذوالحجہ کا خود مہینہ انتہائی محترم۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے محترم چیزوں کو گنوایا کہ یہ مقابل احترام ہیں کہ نہیں، یہ ہیں وہ جو عربوں کے درمیان معروف تھے، سب نے اقرار کیا۔ اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ 3 چیزیں تمہارے لیے محترم ہیں، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو محترم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسی بات کو متعدد بات دہرایا، اور پھر آپ نے اپنا سر اٹھا کر کہا کہ اے اللہ کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے، اے اللہ کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ پس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت پہ میری جان ہے، بے شک یہ آپ کی اپنی امت کی طرف ایک وصیت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پس چاہیے کہ حاضر غائب تک یہ بات پہنچا دے، تم میرے بعد کفار نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تو یہ آخری خطبہ ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس میں ایک بہت ہی پیارا پیغام ہے۔ یقینی سی بات ہے جب آخری خطبے ہوتے ہیں، اور جیسے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اصل میں یہ امت کے لیے ایک نصیحت اور وصیت کر رہے تھے سرکار، تو جب آخری ایام ہوتے ہیں، آخری باتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے اسی کو انسان ذکر کرتا ہے، اور خاص طور پہ جب ذکر کرنے والا انتہائی صاحب حکمت ہو۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے گا اور میں دنیا سے آخرت کی طرف چلا جاؤں گا۔ اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبوں میں بہت ہی اہم چیزوں کو ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کی جان، مال اور عزت و آبرو حرام ہے۔ اس کا احترام ایسے ہی ہے جیسے اس مقدس مہینے، اس مقدس شہر، اس مقدس دن کا ہے۔ اب جان کے حرام ہونے کا مطلب مراد یہ ہے کہ ناحق ہم کسی مسلمان کی جان نہیں لے سکتے، لیکن اگر کوئی واقعی شریعت نے اجازت دی ہو تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے اسلامی سزا کے مطابق شادی شدہ زنا کرنے والا اگر اپنے زنا کا اقرار کر لیتا ہے یا کسی طرح ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، اس میں وہ شخص یقینی سی بات ہے ہلاک ہوگا۔ یہ چونکہ ایک اسلامی سزا جاری کرنا ہے تو اس میں کوئی اس کی جان ہم پر حرام نہیں ہے بلکہ حلال کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جلاد وغیرہ جو ہوتے ہیں، پھانسی گھاٹ پہ پھانسی لٹکاتے ہیں، یا جیسے عرب کنٹریز کے اندر منشیات فروش وغیرہ پکڑے جاتے ہیں تو سر قلم کر دیا جاتا ہے تلوار مار کے، تو یہ بھی ایک جان لی جا رہی ہے، اور بعض اوقات وہ مسلمان بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے جیسے چور اچکے ہوتے ہیں، ڈاکو ہے، اگر وہ ڈاکہ مار کر بھاگ رہا ہے، اس وقت دفاع میں کوئی مسلمان اس کو مار دیتا ہے اور فرض کر لیں وہ مسلمان ہے، تو اسلامی لحاظ سے اس آدمی کی کوئی گرفت نہیں ہے، یعنی یہ قتل نہیں کہلائے گا۔ اس کی اپنی غلطی ہے، وہ اس کا مال لوٹ کے بھاگ رہا تھا اور اس نے دفاع میں کیا، اپنا مال بچانے کے لیے کیا، تو اس کی گنجائش ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں جان لینا جائز ہوتا ہے، ورنہ ناجائز اور حرام، جیسے سرکار نے فرمایا۔ اسی طرح مال، کہ کسی کا مال لینا ناحق منع ہے، لیکن اگر وہ حق کے ساتھ ہو تو جائز ہوتا ہے، جیسے اپنا قرضہ واپس لینا یا کسی سے قرض مانگ لینا، اس طرح کوئی چیز فروخت کی ہے اس کی قیمت لینا، اسی طریقے سے زکوٰۃ وصول کرنا اگر حاکم اسلام ہو تو یہ بعض صورتوں میں مال لے سکتے ہیں، لیکن ناحق لینا منع ہوتا ہے۔ زبردستی کسی سے چھین لینا، چوری کر لینا، ڈاکہ مارنا، یہ بالکل حرام ہے۔ امانت کو دبا لینا، قرض کو دبا لینا، اور جیسے بہت سارے وراثتیں دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں عورتوں کی، اپنے خاندان کی بچیوں کی، بہنوں کی وراثتیں دبا کر اور مال حرام بڑے آرام سے پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، اور اپنی اولاد کے پیٹ میں اتار رہے ہیں جہنم کی آگ، اور اپنے پیٹ میں بھی، کیونکہ بہنیں مال میں حقدار ہوتی ہیں وراثت میں، اور بعض اوقات یہ بھائی جو ہوتے ہیں یہ بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں اور سارے مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ شدید گناہگار ہوں گے اور ان کی آخرت میں گرفت ہے۔ یہ مال ناحق لینا ہے، یہ گویا کہ خود سرکار فرما رہے ہیں دوسرے کا مال تم پر حرام ہے۔
اسی طریقے سے پھر عزت و آبرو، یعنی کسی کو ذلیل کر دینا، کسی کو بدنام کر دینا، کسی کو زوال عزت کا شکار کروا دینا، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ بھی اس میں بھی وہی حق اور ناحق کی قید آئے گی۔ حق کیسے ہے؟ مثال کے طور پر اگر ایک مجرم پکڑا جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالتے ہیں، اسے لے کے جاتے ہیں، جیل میں بند کر دیتے ہیں، لازم بات ہے کہ اس سے اس کی عزت میں کمی آتی ہے، اسے روحانی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ تو پھر مجبوری ہے نا، اس نے اپنے آپ کو اس چیز پر پیش کیا، اسی سزا وہ خود بھگت رہا ہے اور خود اس شامت اعمال کی بنا پر اس جگہ آیا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کسی کو سزا سر عام دی جاتی ہے، جیسے زانی اگر ہے اور غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے سر عام، اور رجم بھی سر عام ہوتا ہے، اس میں بھی روحانی تکلیفیں ہیں اور زوال عزت کا معاملہ ہے، لیکن بالکل جائز ہے۔ ایسی ٹیچر ہوتا ہے بعض اوقات اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹتا ہے اور وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پوری کلاس میں اپنی عزت کم ہوتا محسوس کرتا ہے، بعد میں مذاق بھی اڑتا ہے، چھیڑ چھاڑ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ استاد کے لیے جائز ہے کہ اگر وہ سزاءً واقعی نفس کی خاطر نہیں بلکہ مطلب بچے کو تنبیہ کرنے کے لیے یا اس کی کوتاہی پر ہوم ورک کر کے نہیں آیا اور کلاس میں ڈسپلن کو خراب کر رہا تھا، اس وجہ سے پنشمنٹ ہوئی، تو یہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں زوال عزت کا مسئلہ نہیں دیکھا جائے گا۔ لیکن جو عام طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا اور کسی دنیاوی دشمنی کی بنا پر نفس کے بہکائے میں آ کر کسی کو بیچارے کو سب کے سامنے ذلیل کرنا، مذاق اڑانا اور اس کو نوکری سے نکلوا دینا، بدنام کر دینا کہ اس کا کوئی ویک پوائنٹ حاصل کریں اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیں تاکہ اس کی ویڈیو وائرل ہو، اس کی تصویریں ہوں، تو یہ سب کے درمیان بدنام ہو جائے اور کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے، یعنی شریعت اجازت نہیں دے رہی ہے، اپنی باطنی مطلب بھڑاس نکالنے کے لیے اور غصہ نکالنے کے لیے انسان اس طرح کرتا ہے، یہ ہے شدید حرام۔ اسی طریقے سے ماں باپ سے بدتمیزی کرنا سر عام، یہ ان کے لیے زوال عزت کا سبب بنتا ہے، بظاہر کہ جوان اولاد ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، یہ شدید حرام ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ الحمدللہ یہ تو عمومی طور پر ہی ہوگا کہ ہم کسی کی جان تو لیتے نہیں ہیں، لیکن خدا نخواستہ فرض کر لیں کہ اگر کوئی جان لینے کا موقع ہے، میں کیوں لے رہا ہوں، تو اگر وہ ناحق لینے کے ارادہ ہے ہمارا تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ شدید، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر ہم کسی کا مال دبا رہے ہیں تو کیا حق میں حقدار ہے یا ناحق ہے؟ اگر ناحق کسی کا مال دبا رہے ہیں، ہمارا حق نہیں بنتا، اور پھر بھی کسی کا جیسے امانت دبا لینا، قرض دبا لینا، وراثت دبا لینا، عاریتاً کسی نے چیز دی تھی اسے نہ دینا، تو پھر یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگر کسی کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، کسی کو ذلیل کر رہے ہیں، کسی کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور کسی کو بلکہ بدنام کر دیا اس کے راز کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اس پہ اچھی طرح غور کرنا چاہیے۔ اگر یہ اللہ کی رضا کی خاطر نہیں اور اجازت شرع یہاں شامل نہیں تو ہماری زبان سے نکلنے والے دو جملے جو کسی کی زوال عزت کا سبب بنتے ہیں، یاد رکھیں ہمارے لیے دخول جہنم کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ خاص طور پہ ہماری بہنیں ذرا درس حاصل کریں جو خاندان میں بعض اوقات پرانے بغض اور کینے اپنے دل سے اس کی بھڑاس نکالنے کے لیے کسی کا بھی کوئی ویک پوائنٹ پتہ چلتا ہے تو فوراً عورتوں میں عام کر دیتی ہیں اور اس طرح پورے خاندان میں کسی کی بدنامی ہو جاتی ہے۔ اب جو ان کی زوال عزت ہوگی، یاد رکھیں جس نے زوال عزت کا معاملہ کیا اس پر تمام تر وبال ہوگا۔ اس لیے ہمارے نبی کریم نے گویا کہ آخری وقت میں مومن کی عزت کا بڑا لحاظ کیا ہے، جس کو آج ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں، 2 منٹ میں ذلیل کر دیتے ہیں ہم آدمی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شہر ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور 10 ذوالحجہ کا دن انتہائی اہم دن، یہ تینوں چیزیں جمع تھیں، سرکار نے فرمایا جیسے ان کا احترام ہے اس سے کہیں زیادہ ایک مومن کی جان مال عزت و آبرو کا احترام ہے، دوسرا مسلمان اس کو خراب نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے سر اٹھا کر عرض کی، اے اللہ کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ اے اللہ کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ یعنی مراد اب اللہ تعالیٰ سے یہ تو نہیں کہ سرکار کوئی معاذ اللہ تعالیٰ سے چاہ رہے ہیں کہ جواب آئے، مراد صحابہ کو سنانا ہے کہ یا رب کریم تو گواہ ہو جا کہ میں نے تبلیغ کر دی ہے، یہ اصل میں مقصود ہے۔ اور صحابہ کرام بھی سمجھ جائیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دے کر بھیجا تھا، آپ نے اپنے قول اور عمل سے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ بہت سی باتیں زبان سے ارشاد فرمائیں اور بہت سی باتوں کے لیے عمل کر کے دکھایا، لیکن جتنا اللہ نے آپ کو پیغام دے کر بھیجا تھا وہ گویا کہ آپ نے پورا کر دیا۔
اور جب اللہ کے نبی اپنا پیغام پورا کر لیں تو بس وہی ان کی دنیا سے رخصت کا وقت ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس میں بھی سرکار نے اشارہ کر دیا کہ اب میری رخصت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، بے شک یہ آپ کی اپنی امت کی طرف وصیت ہے۔ ایک وصیت تو یہی کہ دوسرے مسلمان کی جان مال عزت و آبرو کو بغیر اجازت شرع کے اپنے لیے حلال نہ سمجھ لو، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اس مقصد کو پورا کریں، اس مشن کو پورا کریں۔ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے، یہ مقصد حیات ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور ایسے افراد جو ہم سے متعلق ہیں انہیں بھی اس راستے پر لگائیں کہ وہ اللہ کو راضی کریں۔ اسی لیے اپنی زوجہ کی تربیت کا حکم ہے، اپنے بچوں کی تربیت کا، اور تبلیغ دین کا سرکار نے حکم ارشاد فرمایا۔ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اس کو ہاتھ سے بدل دے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا زبان سے بدلے، زبان سے نہیں بدل سکتا تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں معاشرے سے برائی ختم کرنے کے لیے بھی بھیجا گیا ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کے لیے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ عصر کی قسم، تمام انسان خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور آپس میں حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تبلیغ دین انتہائی ضروری ہے، ایک دوسرے کو نیکی کی بات کہنا، برائی سے روکنے کی کوشش کرنا، جتنا علم اللہ نے دیا ہے مستند ذرائع سے جو حاصل ہے وہ دوسروں تک پہنچانا، یہ ہمارے مقاصد حیات ہیں۔ اگر ہم ان سے غافل ہو جائیں گے، خالی دنیا کمانے اور جمع کرنے کے چکر میں پڑیں گے، تو پھر یقیناً آخرت میں خسارہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ پس چاہیے کہ حاضر غائب تک یہ بات پہنچا دے، حاضر غائب تک، کیونکہ کم و بیش اب حاضر دو طرح کے تھے۔ ایک تو سرکار کے سامنے حاضر لوگ ہیں، لیکن کچھ بہت قریب ہیں، کچھ بہت دور ہیں، کیونکہ تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کا ایک مجمع کثیر ہے، بڑی پبلک ہوتی ہے۔ یہاں تو 8-10 ہزار کی پبلک جمع ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جی 10 لاکھ لوگ جمع ہو گئے، تو 1.25 لاکھ تقریباً صحابہ کرام ہیں۔ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ جو یہ حاضر ہیں آپ پر ذمہ داری ہے کہ بعد میں آنے والوں تک اس کو پہنچائیں، اور یہ مراد ہے سرکار کی کہ جو قریب لوگ ہیں وہ دور تک پہنچائیں۔ ویسے ایک روایت میں ہے کہ سرکار خطبہ فرما رہے تھے تو چونکہ تمام صحابہ تک آواز بظاہر نہیں پہنچ پا رہی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے سرکار کی بات سنتے، پھر بلند آواز سے اس کو کہتے تاکہ دور تک آواز پہنچ جائے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک نصیحت ہے اس میں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز عطا فرماتا ہے، علمی لحاظ سے عرض کر رہا ہوں، تو اس کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی بہنوں تک پہنچانا چاہیے۔ آخری بات پہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی